میرا رب چاہتا تو کن فرماتا اسلام تمہارے گھروں میں خود آ جاتا. جس رب نے کن فرما کر کائنات کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، جنت و دوزخ کو بنا دیا، قسم خدا کی وہ رب چاہتا تو ڈائریکٹ تمہارے گھروں میں قرآن بھی آ جاتا، اسلام بھی آ جاتا، شریعت کے احکام بھی آ جاتے، تمہیں سب کچھ ڈائریکٹ مل جاتا. لیکن نہیں پیارے، میرے رب کی منشا یہ ہے، رب چاہتا یہ ہے کہ سنو، اسلام دینے والا میں ہوں، قرآن دینے والا میں ہوں، عزت دینے والا میں ہوں، شہرت دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، لیکن سنو، میں سب کچھ دینے والا ہوں، لیکن میں نے اپنا ایک محبوب بنایا ہے، جو بھی دوں گا اس کے وسیلے سے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قسم خدا کی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سبحان اللہ. میں یہ بات قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی، جو بیٹیوں کو ریسپیکٹ دی، وہ دنیا کے کسی ریلیجن نے نہیں دی، وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی. میرے نبی کی پیدائش سے پہلے کی دنیا دیکھو، میرے نبی کی آمد سے پہلے کی دنیا دیکھو. قسم خدا کی، آج جن بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کو باعث بربادی سمجھا جاتا تھا، ان کو نحوست سمجھا جاتا تھا. میرے نبی آئے تو دنیا والوں کو بتایا، سنو، جن بیٹیوں کو تم باعث بربادی سمجھتے تھے، جن کو نحوست سمجھتے تھے، اب سنو، مصطفیٰ کریم آ گیا ہے، خدا کا محبوب آ گیا ہے. اب ان بیٹیوں کو نحوست نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ میں ان کو تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مفتی سرتاج عزیز قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان. یہ دوسروں کا کلچر تھا، یہ اغیار کا طریقہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا، مجھے بتائیے، اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس میں بیوی کی کیا غلطی، اس میں بیوی کی کیا خطا؟ لیکن یہ دنیا والوں کی جہالت تھی، اس دنیا کا کلچر تھا، اس دنیا کا رواج تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو دنیا والے شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا کرتے تھے، اور اگر زندہ نہیں جلاتے تھے تو اس کنڈیشن کے ساتھ چھوڑتے تھے کہ یہ زندہ رہے گی تو اس کنڈیشن کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ نہ اس کے ساتھ کوئی کھائے گا، نہ اس سے کوئی بات کرے گا، نہ اسے کوئی عزت دے گا، نہ یہ اچھے کپڑے پہنے گی، نہ یہ مہندی لگائے گی، نہ یہ لوگوں کے پاس بیٹھے گی، نہ یہ محلے میں جائے گی. یعنی کہ اسے ہاؤس ارسٹڈ زندگی جینے پر مجبور کیا جاتا تھا. قسم خدا کی، میرے نبی آئے، آقا کریم کی ولادت ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ 12 ربیع الاول کا صدقہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. میرے نبی آئے، میرے نبی نے دیکھا کہ بیوہ عورتوں کو ذلت و رسوائی سے بھری زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں، میسج دیتے ہیں، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے منتری میسج دیتے ہیں، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں عورت کی عزت کرو، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن قسم خدا کی، تمہارے میرے نبی نے صرف کہا نہیں، بے شک بہت مدد، صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. قسم خدا کی، میرا نبی جیسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا، میرے نبی جیسے حسین کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ارے میرے نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ ان کی طرح حسین و جمیل تو چھوڑیے، ان کے حسن کے صدقے میں حضرت یوسف کو حسن ملا، ان کے حسن کے صدقے میں کائنات کو حسن ملا. قسم خدا کی، ساری دنیا میں جو بھی بٹ رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، یہ جو بھی جگمگاہٹ ہے، جو بھی خوبصورتی ہے، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. قسم خدا کی، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے امیر زادوں کے گھر سے میرے نبی کے لیے رشتے تھے، بڑے بڑے امیر زادے، بڑے بڑے قبیلے والے میرے نبی کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے. لیکن سنو،
میرے نبی کی جوانی کے دن ہے، میرے نبی کی عمر صرف 25 سال ہے. قسم خدا کی دنیا کا کائنات کا سب سے حسین انسان، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا حسین کہ یہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کا سب سے حسین انسان، سب سے خوبصورت انسان. جب عورتوں کو عزت دینے کی بات آئی، ریسپیکٹ دینے کی بات آئی، تو صرف کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ گئے، بلکہ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں اپنی پہلی شادی 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، سنو اب نبی آ گیا ہے، محبوب خدا آ گیا ہے، اب بیوہ عورتوں کو زندہ جلایا نہیں جائے گا بلکہ انہیں بھی جینے کا ادھیکار دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، تاریخ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. مجھے بتا ہم کیوں میلاد نہ منائیں اس نبی کا؟ قسم خدا کی آج ہم کیا نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، رات دن اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر آج زانیوں کی بھی کمی نہیں ہے، شرابیوں کی بھی کمی نہیں ہے، غاصبوں کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ظالموں کی بھی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے نوجوان اور ہمارے بڑے بھی اللہ اکبر کبیرہ رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جانتے ہو مسلمانوں، پہلے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا، اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا. اگر کوئی رات کو زنا کرتا تو صبح قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر زانی لکھا ہوتا تھا. اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا، صبح کو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پہ شرابی لکھا ہوتا تھا. قسم خدا کی جو بھی گناہ کرتے تھے پہلے نبیوں کے امتی، ان کے گناہ ان کے ماتھے پر لکھ دیے جاتے تھے. قسم خدا کی مجھے بتا کون سا گناہ ہم نہیں کرتے، کیا نہیں کر رہے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے. تو یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا آقا کریم، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد. سبحان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ. آپ غور کریں، آج ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے. آج ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے. یہ رب کا خاص کرم مدینے والے مصطفیٰ کی طرف سے. میرا رب فرماتا ہے، محبوب تم ان لوگوں کے درمیان ہو، ان کے بیچ ہو، اگر تم موجود نہ ہوتے تو پہلے امتوں کی طرح انہیں بھی زمین میں دھسا دیا جاتا، یا پہلے کی طرح پتھروں کی بارش ہو جاتی، یا سور بنا دیا جاتا، بندر بنا دیا جاتا. لیکن نہیں پیارے، رب نے وعدہ لیا ہے، محبوب تم ان کے اندر موجود ہو، اس لیے ان پر ہم کوئی سخت عذاب نازل نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مجھے بتا ہم میلاد نہ منائے اس نبی کا، ہم جشن نہ منائے اس نبی کا جس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، جس کے صدقے میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آقا کریم کا صدقہ ہے کہ آج ہم پر عذاب نہیں آتا، ورنہ پہلے نبیوں کی امتیں ہلاک کر دی گئیں. رب کی نافرمانی کی، رب کے حکم کو نہیں مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اکثر و بیشتر کو آپ اٹھا کر دیکھیں ان کی امتوں کے ساتھ کیا ہوا. کسی امت کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی امت پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، طرح طرح سے عذاب ہوتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج امت مسلمہ پر عذاب نہیں آتا، کوئی اس طرح کا عذاب نہیں آتا
جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. قسم خدا کی یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہم کیوں پیار نہ کریں اس نبی سے, ہم کیوں محبت نہ کریں اس نبی سے. مجھے بتا, جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا, جس نبی نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا, جس نبی نے 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں زندگی گزاری, قسم خدا کی ہماری خاطر پیٹ پر پتھر باندھے. جب بھوک شدت کی ہوئی, بیٹی بھوکی تھی سیدہ فاطمہ, تو میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو ضرورت پڑنے پر, کھانا نہ ہونے پر, کائنات کو کھلانے والے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے دعا کرتے رہے, ہمیں نہیں بھلایا. عرض کرتے رہے, پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے, پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے. معراج کی رات بار بار رب کی طرف سے حکم ہوا, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, سبحان اللہ, جو مانگو گے دیا جائے گا, بہت عمدہ حضرت, جو بھی کہو گے عطا کیا جائے گا. لیکن ہر بار میرے تمہارے نبی نے, ہر مرتبہ میرے نبی نے یہی مانگا, پروردگار میری گناہگار کو امت کو میرے حوالے کر دے, سبحان اللہ, میری گناہگار امت کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر ہم کیوں پیار نہ کریں, کیوں محبت نہ کریں, کیوں عشق نہ کریں اس نبی سے جس کی ساری زندگی امت مسلمہ کے لیے آنسو بہاتے گزری. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ اعتراض کر جاتے ہیں, بول جاتے ہیں, ارے یہ سنیوں کو کیا ہو گیا, انہیں دیکھو جنم دن منا رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا, بھولی بھولی عوام کو, نئی نئی عمر کے لڑکوں کو, بے شک بنا پڑھے لکھے لوگوں کو, ارے یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, جنم دن منا رہے ہیں. میں نے کہا تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڈو بٹواتا ہے, بٹواتا ہے کہ نہیں, بے شک, لڑکی ہو جائے تو جلیبی بھی نہیں بٹواتا. اللہ اکبر, ایسا ہی ہے نا. ہاں, یہ سوچ ہو گئی ہے لوگوں کی, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمت دونوں ہیں, اللہ کی عطا ہے. بے شک, لڑکی بھی نہ لڑکے سے کم ہے, نہ لڑکا لڑکی سے کم ہے, بے شک, دونوں اللہ کی عطا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں یار. سبحان اللہ. یہ اعتراض کرنے والے اپنے ابا کا جنم دن منائے تو کچھ نہیں, اپنے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, لڈو بٹواتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منا لیں, ان کا یوم میلاد منا لیں تو تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کہا تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا تم اس پر خوش ہو, ہمارے یہاں نبی تشریف لائے ہم سب سے زیادہ اس پر خوش. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت عمدہ حضرت. نوجوانوں سے کہا جاتا ہے سنو, تم نبی کی پیدائش کا جشن مناتے ہو, جلوس نکالتے ہو, تو وفات کا غم کیوں نہیں مناتے, وصال کا غم کیوں نہیں مناتے. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا پیارے ہماری بات کو سمجھو, ارے وفات کا غم اس کا منایا جاتا ہے جو آ کے چلا گیا ہو. میرا نبی آ کے گیا نہیں, ہمارے درمیان موجود ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, دلبر کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, مسلک اعلی حضرت مفتی سرتاج رضوی قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا نبی آ کے گیا نہیں, ہمارے درمیان موجود ہے اور ہے, قیامت تک رہے گا. بے شک, بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے آئے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نقصان نہیں پہنچا بے سکتی. شک, نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو سنو, جس کا نبی زندہ نہ ہو, بے شک, جس کا نبی زندہ نہ ہو, وہ جانے کا غم منائے, ہمارا نبی گیا نہیں. بے شک, جس کا نبی زندہ نہ ہو وہ وصال کا غم منائے, ہمارا نبی زندہ ہے. اور ایسا زندہ ہے, بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھتے ہیں, تو زندہ ہے
واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے سبحان والا. اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ سبحان اللہ اور صرف ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ میں کہہ کر گزر جانے کا عادی نہیں ہوں. قرآن کی آیت پڑھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جھاؤ کا قسم خدا کی، اس کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو تب تمہیں پتہ لگے گا. قرآن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے. رب فرما رہا ہے اگر تم سے گناہ ہو جائیں، اگر تم سے خطا ہو جائے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد، ایک شخص مدینہ منورہ میں پہلے ہی سے آ رہا تھا. اسے پتہ نہیں تھا کہ آقا کریم ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اس نے اس آیت کو پڑھا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر تم جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم گناہ کر بیٹھو، اگر تم خطا کر بیٹھو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگو، رب سے معافی طلب کرو تو رب تمہیں معاف کر دے گا. قسم خدا کی، اس سے گناہ ہو گیا تھا. وہ اس امید کے ساتھ میرے نبی کے پاس آ رہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ اس نے قرآن کو پڑھا تھا. قرآن نے کہا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہے کہ گناہ ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جیسے ہی وہ مدینے آتا ہے، جیسے ہی مصطفیٰ کریم کے روز پاس آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ سنو، جس نبی سے تم ملنے آئے تھے وہ اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں. قسم خدا کی، جب اس نے اتنا سنا تو آنکھیں بھیگ گئی، رو دیا، بے قرار ہو گیا، مضطرب ہو گیا. عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، رب نے فرمایا ہے، قرآن میں ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا جائے گا. یا رسول اللہ، اب تو آپ دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ چلے گئے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہمیں کون پوچھے گا؟ اب ہماری بخشش کون کرائے گا؟ اتنا کہہ کر وہ دل شکستہ عاشق واپس ہونے لگا. قسم خدا کی، جیسے ہی وہ روتے روتے واپس ہوا، میرے نبی کے روزے کے پاس میں ایک عاشق لیٹا ہوا تھا. میرے نبی فوراً اس کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، سن، اس دل شکستہ عاشق کو روک لے اور اس سے کہہ دے تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر گیا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر گیا نہیں ہے. سن، تو میرے پاس آیا ہے تو سن، میرے پاس آنے کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت سبحان اللہ. اللہ اکبر. قبر میں رہ کر بخشش کا پروانہ دے دیں، مغفرت کا پیغام پروانہ دے دیں تو مجھے بتا، وہ زندہ نبی ہے کہ نہیں؟ بے شک زندہ ہے نا؟ بے شک ذرا اونچا بولو. بے شک ہے. تو جن کا نبی زندہ وہ وفات کا غم کیوں منائے؟ بے شک. جن کا زندہ نہ ہو وہ منائے. ہاں، عید میلاد النبی کے موقع پہ الحمدللہ سنیوں کے گھر میں خوب روشنی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ. دوسروں کے گھروں میں صفے ماتم ہوتا ہے. اور سنو، یہ آج ہم لائٹیں لگاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ نظریہ ہمیں کسی دنیا دار سے نہیں ملا، یہ نظریہ ہمیں پروردگار سے ملا ہے. سبحان اللہ. قسم خدا کی، جب میرا تمہارا نبی دنیا میں آنے والا تھا تو رب کے حکم سے فرشتوں نے ستاروں کو گھیر کر حضرت آمینہ کے آنگن میں کر دیا تھا. بہت عمدہ. سبحان اللہ. حضرت آمینہ فرماتی ہیں، میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ جب نبی پیدا ہونے والے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے. سبحان اللہ. قسم خدا کی. تو مجھے بتا، یہ روشنی کرنا، یہ سب کچھ جگمگانا، یہ سارے خوشیاں منانا،
سب کچھ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر غلط ہوتا تو کیا حضرت جبرائیل کعبے کی چھت پہ آ کر جھنڈا لگاتے؟ ہائے ہائے کیا بہت کیا عمدہ. حضرت آمینہ کے آنگن میں ستارے کیے جاتے؟ اور میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ میرے نبی جب پیدا ہونے والے تھے تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس کی روشنی میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام اور بصرہ کی عمارتوں کو دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نبی جو بے قراروں کا قرار ہے، وہ نبی جو یتیموں کا چین ہے، وہ نبی وہ پیارا نبی جو مظلوموں کا سہارا ہے. قسم خدا کی اس کے آنے پر ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ ارے بھائی فضول خرچی کرتے ہو. اللہ ایسا ہے کہ اتنے پیسے سے تو غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جتنے کا جلوس نکالتے ہو، جھنڈے منگواتے ہو، جتنے کی مٹھائیاں بٹواتے ہو، اتنے سے تو غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی. میں نے کہا اچھا تیرے گھر میں جب فنکشن ہوتے ہیں، تیرے گھر میں جب خرچ ہوتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپیہ، اور تو جو ڈریسز پہنتا ہے قیمتی سب کچھ کرتا ہے، ان لوگوں کو میں بول رہا ہوں چاہے وہ جہاں کے رہنے والے ہوں کہیں کے بھی ہوں جو میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے. سمجھو پیارے، آپ میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. بے شک. اللہ اکبر کبیرہ. فضول خرچی کہتے ہو. اگر یہ فضول خرچی ہوتی نا تو سنو، صلیبی جنگوں کا ہیرو، بیت المقدس کو فتح کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی، قسم خدا کی جس کے نام سے کل کے بھی غنڈے کاپتے تھے، آج بھی یہ یہودی اور عیسائیوں کے ایوان میں جس کے نام سے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، قسم خدا کی سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیرو ہے اس امت کا، وہ جانتے ہو کیسے میلاد مناتا تھا؟ اس کے خاندان والے، اس کے بہنوئی، اس کے گھر والے اس انداز میں میلاد مصطفیٰ مناتے تھے کہ 5000 بکرے نبی کی آمد کی خوشی میں ذبح کر کے کھلاتے تھے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان. ابن کثیر نے لکھا، علامہ ذہبی نے لکھا، اللہ اکبر کبیرہ. سب مانتے ہیں میلاد کو. اللہ اکبر. کتنے بکرے؟ 5000. اللہ اکبر کبیرہ. اور مٹھائی جانتے ہو 30,000 تھال میں مٹھائی تیار ہوتی. سبحان اللہ. واہ. قسم خدا کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ سنو، میں مصر کی زمین پہ گیا، میں نے پہاڑوں پہ جا کر دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، سلطان موجود ہیں، محفل سجی ہوئی ہے. میں قریب گیا تو پتہ لگا یہ دنیا کے بادشاہ، طاقتور لوگ بیٹھ کر کے اکٹھے ہو کر کے نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہو گئی ہمارے گھر کی بات. اب کر لیتے ہیں ان کے گھر کی بات. سبحان اللہ. وہ بات کر لیتے ہیں جس سے نہ کوئی سنی انکار کرے گا، نہ دیوبندی انکار کرے گا، نہ وہابی انکار کرے گا. کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں حدیث کا علم ہندوستان میں عام کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھو. یہ وہ شخصیت ہے، ان کو سنی بھی مانتے، ان کو وہابی بھی مانتے، ان کو دیوبندی بھی مانتے، تبلیغی بھی مانتے، سب مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال میلاد مصطفیٰ کو سجاتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ کو سجاتے. ایک سال ایسا آیا کہ پیسے ختم ہو گئے، محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کے لیے پیسے نہ رہے. اللہ اکبر. بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے. عرض کرنے لگے پروردگار کاش ہر سال کی طرح میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ہر سال کی طرح اپنے نبی کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرتا، ہر سال کی طرح محفل میلاد کو سجاتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، لیکن وہ زیادہ انتظام نہ کر سکے، محفل تو نہ سجا سکے. ان کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، اس پیسے سے انہوں نے تھوڑے چنے خریدے اور نبی کی آمد کی خوشی پہ وہ چنے بانٹ دیے. اگلے ہی رات نبی خواب میں تشریف لے آئے اور آنے کے بعد فرمایا
तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा है, सुभान मेरे अल्लाह। नबी फरमाते हैं बहुत कि हमने तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया है, तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बात करते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की। ये तो वालिद की बात थी, अब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की सुनो। फ्यूजुल हरमैन में लिखते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि मैं हर साल हरमैन शरीफैन में जाता, मक्का और मदीना में जाता। आज ये भी कहा जाता है कि जहां से इस्लाम फैला वहां तो मिलाद नहीं मनाई जाती। बेशक ऐसा है कि नहीं? जहां से इस्लाम फैला वहां जुलूस नहीं निकलता। मैंने कहा बेशक इस्लाम अरब से फैला, बेशक इस्लाम मक्के और मदीने से आया है, लेकिन पिछले 100 सालों में नहीं आया, बल्कि 1400 साल पहले आया है। ये मिलाद ना मनाना, जुलूस ना निकालना, ये अरब का कल्चर पुराना नहीं है। ये सिर्फ 100 साल पुराना ट्रेंड है। 100 साल पहले जाओगे सुन्नियों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था। कसम खुदा की सहने काबा में भी मिलाद होती थी और मदीना मुनव्वरा में भी मिलाद होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबूत देता हूं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर साल मक्का और मदीना में महफिल मिलाद में शामिल होता। सुभान अल्लाह। हमारी नहीं मानते, शाह वलीउल्लाह की तो मानो, बेशक उनकी तो मानो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं सुनो, काबे के सहन में महफिल मिलाद हो रही थी, नाते पढ़ी जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आका की हमद, आका की नात पढ़ी जा रही थी, रब की सना की जा रही थी, रब का शुक्र अदा किया जा रहा था कि रब तूने अपना महबूब दे दिया, अपना नबी हमें दे दिया और हमें मुस्तफ़ा करीम का उम्मती बना दिया। महफिल मिलाद सजी थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि उसी महफिल के दौरान मैंने देखा कि एक नूर नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि 2 नूर आपस में मिले हुए हैं। एक नूर महफिल मिलाद मुस्तफा में होने वाले जिक्र का है और दूसरा नूर अल्लाह के फरिश्तों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की। तो पता लगता है कि महफिल मिलाद मुस्तफा में जो जिक्र होता है उससे नूर बनता। सुभान अल्लाह। और फरिश्तों का नूर। अल्लाह अकबर। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैंने 2 नूर को आपस में मिलते हुए देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये मिलाद मनाना ये पुराना कल्चर है। मिलाद मुस्तफ़ा ना मनाना ये 100 साल पुराना कल्चर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख़ मक्का उठाकर देखो, तारीख़ मदीना उठाकर देखो, आपको पता लग जाएगा कि मदीना में भी और मक्का में भी आका की मिलाद सजाई जाती थी, महफिल मिलाद मुनक्किद की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आज हम गुलाम ये अहद करते हैं और ये नारा लगाते हैं हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन रहे हो कि नहीं? जरा एहसास कराओ। सुभान अल्लाह। मैं कितना थका हूं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है? अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल में मामला क्या है मैं आपको बताऊं। तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में करता हूं, है ना, लेकिन जैसा ताल्लुक आप लोगों से है मेरा, जितनी मोहब्बत आप लोगों से है उतनी किसी से है नहीं। यह हकीकत है, आप इसको माने या ना माने, यह हकीकत है कि मैं आप लोगों के दरमियान रहा, जिंदगी में पहली बार रहा और उसी को आखिरी कर दिया, ठीक है? अब इतनी भी फुर्सत नहीं है कि महीने 2 महीने में घर जाने मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप? महीने 2 महीने में घर जाने को मिल जाए ये बड़ी बात होती है। लेकिन आज भी मैं ये बात कहूंगा कि खानपुर वालों की मोहब्बतें हमें आज भी याद आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजामिया से लेके यहाँ के जो
ذمہ دار ہیں ان سب کو لے کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو سب کی بات کر رہا ہوں میں. الحمدللہ آپ کی محبتیں آپ کا پیار مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس پیار کو ہمیشہ سلامت رکھے, اس محبت کو قائم رکھے. اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اہل خانپور کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. بالخصوص میں فکر مند رہتا ہوں آپ کے ایمان کو لے کر, آپ کے عقیدے کو لے کر, اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگوں کو دے دوں. منگو بھائی معافی چاہتا ہوں, آپ نے مجھے فون کیا تھا, اصرار کیا تھا. در حقیقت سلیم بھائی ہم سے بہت محبت کرتے تھے, مجبور تھا اس ٹائم, بنگال گئے ہوئے تو اور سے اعلیٰ حضرت بھی تھا, اس لیے آ نہیں سکے. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس جگہ کے لوگ چاہے جو بھی کہے, میں کسی کا کاٹ نہیں کر رہا, کسی کی بات کا رد نہیں کر رہا. لوگ آتے ہوں گے باہر سے, وہ برا کہتے ہوں گے, بھلا کہتے ہوں گے, جو بھی کہتے ہوں گے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں, اتنا مانتا ہوں, اتنا جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ساتھ اگر پیار بھی مل جائے تو ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں سختی سے کم پیار سے زیادہ مارو. بے شک ہے نا, یہ پیار کے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ, بہت عمدہ, یہ محبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اور مجھے آج کل بڑی بڑی خطرناک خبریں موصول ہو رہی ہیں. اللہ خیر فرمائے, اللہ خیر فرمائے. نوجوانوں ہمیشہ یاد رہے, اگر تم اپنے آقا سے یوں ہی محبت کا اظہار کرتے رہو گے, نمازیں پڑھتے رہو گے, مسجدوں کو آباد کرتے رہو گے, علماء کے پیچھے چلتے رہو گے, تو قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچے نہیں گرا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے لوگ تمہارے خلاف کتنے منصوبے بنا لیں, بس تم اپنا تعلق مدینے والے آقا سے مضبوط کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بڑی پیاری بات سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سمکش رکھ دوں, آپ کے سامنے رکھ دوں. ہم تو آج آقا کریم کے آنے کا جشن منا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. 1000 سال پہلے بھی لوگوں نے آقا کی آمد کا انتظار کیا. سبحان اللہ. میرے نبی کی آمد کی خوشی میں جشن منایا. کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے. دنیا میں 5 بڑے بادشاہ ہوئے جن کو تبا کہا جاتا تھا, تبا اول, تبا اوسط, تبا اصغر. اللہ اکبر. جیسے ایک ٹرم ہے, یہ ٹرم ہے سکندر اعظم, قیصر روم, کسرا ایران کا, قیصر و کسرا, یہ ایک ٹرم ہے. یعنی انٹرنیشنل لیول پر فتوحات حاصل کرنے والے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے, انہی میں سے ان 5 بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا. ان میں سے تبا اول, اللہ اکبر کبیرہ, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ وہ بادشاہ تھا جس نے دنیا کے ہر خطے میں جنگیں لڑی, دنیا کے ہر کونے میں جا کر کے جنگیں لڑی اور فتح حاصل کی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس کا طریقہ تھا, اس کا یہ انداز تھا کہ جس شہر کو بھی فتح کرتا, جس جگہ کو بھی جیتتا, جس ملک پر بھی قبضہ کرتا, وہاں سے 10 بڑے علماء کو, 10 بڑے دانشوروں کو اپنے ساتھ ملا لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح سے بڑے بڑے عالموں کو, بڑے بڑے دانشوروں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا, ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا. اس طرح سے علماء کی تعداد 4000 ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی 4000. بعض لوگ جو ہے 400 کی طرف بھی گئے ہیں, لیکن 4000 کی روایت بھی ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے دانشور ہو گئے؟ 4000. اللہ اکبر. ان میں سے کچھ ملت ابراہیمی پر تھے, زیادہ تر ملت ابراہیمی پر تھے, کچھ یہودی تھے, کچھ عیسائی تھے, لیکن اکثر و بیشتر آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ تھے. اللہ اکبر. ان کو پتا تھا کہ آخری زمانے میں نبیوں کا سردار آئے گا, آخری زمانے میں مصطفیٰ کریم آئیں گے, پیغمبر اسلام آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے لوگ تبا کے ساتھ تھے. تبا جنگ لڑتا لڑتا مکہ مدینہ پہنچتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں مکے میں جنگ کروں گا اور مکے کو فتح کر لوں گا, مکے پہ قبضہ کر لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اس نے مکے کی سرحدوں پر جا کر پڑاؤ ڈالا, اللہ اکبر کبیرہ, خیمے لگائے, لیکن مکے والوں نے اسے اہمیت نہیں دی, اسے ریسپیکٹ نہیں دی, اسے عزت نہیں دی, اسے خاطر میں نہیں لائے. اس کا دماغ خراب ہو گیا. کہنے لگا میں اتنا پاورفل ہوں, میں اتنا طاقتور ہوں, یہ لوگ مجھے عزت کیوں نہیں دیتے, اہمیت کیوں نہیں دیتے. بڑے بڑے طاقتور میرے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں,
میرے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یہ لوگ مجھے توجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو علماء نے بتایا سنو، یہ عرب کے بدو لوگ ہیں، یہ تہذیب و تمدن سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، اور سنو یہ اس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں اللہ کا گھر کعبہ ہے، یہ اس کے کیئر ٹیکر ہیں، یہ اس کے خزانچی ہیں، یہ اس کے مجاور ہیں، اس لیے یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جب اتنا سنا تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم کعبے کو توڑ دیں گے، ہم کعبے کو گرا دیں گے۔ قسم خدا کی اس نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اس کی ناک سے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے بدبودار پانی نکلنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزرتا گیا، اس کی بیماری بڑھتی گئی، بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے حکماء کو اس نے بلایا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن بیماری کا علاج نہ ہو سکا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب پریشانی حد سے بڑھنے لگی، اس کے وزراء اس سے دور بھاگنے لگے، وزیر بھی اس سے بھاگنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جانتے ہو اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ آخر بتاؤ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی بیماری مجھے کیسے لگ گئی، اور یہ بیماری کسی کو پتہ کیوں نہیں لگتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو جو رئیس العلماء تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے، 4000 علماء میں، انہوں نے کہا سنو یہ کوئی دنیاوی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے۔ سنو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے، تو سنو تم نے جو کعبے کو توڑنے کا ارادہ کیا ہے اس ارادے کو بدل دو، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ قسم خدا کی، ادھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور ارادے کو بدلا، کعبے کو نہ توڑنے کی قسم کھائی، ادھر اللہ نے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، سبحان اب اس اللہ۔ نے کعبے کو توڑنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ بڑی قیمتی بات آپ کو آج پتہ لگے گی، اور میں کھلی اجازت دیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کسی پر پریشر نہیں ہے، بے شک، نو پریشر ان اسلام، لا اکراہ فی الدین، اجازت ہے کھلی طور پہ، جس کو جانا ہے چلا جائے اٹھ کے، لیکن بیچ میں نہیں اٹھے، ہاں جس کو جانا ہے ابھی چلا جائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں رکھ دوں، بے شک، ورنہ حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ بستر چھوڑیے، سیدھا جو ہے اسپتال کے بستر کی حالت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا محبت سے بولیں اور عقیدت سے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اس نے قافلہ آگے بڑھایا تو ایک جگہ آئی، وہاں پہ پانی کا چشمہ موجود تھا، جنگل ہی جنگل تھا، چاروں طرف کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ کوئی دیکھنے کو ملا، اللہ اکبر کبیرہ، نہ کوئی آبادی تھی۔ اس جگہ کو جب پتہ کیا گیا اس جگہ کے بارے میں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو لوگوں نے بتایا اس کو یثرب کہتے ہیں، یعنی بیماریوں کا گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس جگہ پانی کا چشمہ موجود ہے اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تبا نے وہیں پر خیمہ لگا لیا، اس نے ارادہ کیا کہ صبح کو یہاں سے قافلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن جیسے ہی ان 4000 علماء نے سنا کہ یہ یثرب ہے، فوراً انہوں نے میٹنگ رکھی، آپس میں مشورہ کیا اور ڈسکس کیا، سنو ہم نے توریت میں پڑھا ہے، کسی نے کہا ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، کوئی کہنے لگا ہم نے فلاں آسمانی کتاب میں پڑھا ہے، کوئی کہنے لگا فلاں نبی نے ہمیں بشارتیں دی ہیں، نسلاً بعد نسل یہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد ہجرت کر کے اسی یثرب میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انہوں نے کہا سنو ہماری گردنیں بھی اگر بادشاہ چاہے تو مار دے، چاہے ہمیں قتل کر دے، لیکن ہم یہیں پر بس جائیں گے، سبحان، آگے نہیں جائیں گے، یہیں پر رہ کر اللہ کے نبی کی آمد کا انتظار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی یہ انتظار 1000 سال پہلے کیا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، 1000 سال پہلے 4000 علماء اسی جگہ بس گئے، آج جس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینے کی آبادی ایسے شروع ہوئی، اللہ اکبر۔ تبا نے اصرار کیا کہ میرے ساتھ آگے چلو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ جانتا تھا اہل علم و حکمت کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اگر یہ ساتھ نہیں ہوں گے تو جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ علماء نے کہا اگرچہ تم ہماری گردنیں مار دو، تم ہماری جان لے لو، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی مصطفیٰ کریم اسی جگہ پر آ کر آباد ہوں گے، ہجرت کر کے آئیں گے، ہم ان کا انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمیں ان کا دیدار ہو جائے۔ اور سنو
اگر ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلوں کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اگر ہماری نسلوں کو مدینے والے آقا دیکھنے مل جائیں تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا طبا نے سنا تو کہا اگر ایسی بات ہے تو سنو، اللہ کے محبوب سے پیار کرنا صرف تمہارا خاصہ نہیں ہے، اگلے 1 سال تک دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بھی نبی کے ذکر کی محفلیں سجائے گا، میلاد مصطفیٰ کا انتظار کرے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ. 1000 سال پہلے نبی کی آمد سے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے. اے ہائے، ذرا کیا بتانے لگا ہوں آپ کے سامنے، بولو. 1000 سال پہلے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، نبی کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور یہ تمنا کی جا رہی ہے کاش مدینے والے آقا ہماری زندگی میں آ جائیں یا ہماری نسلوں کی زندگی میں آ جائیں. اور سنو سنو پیارے، یہ جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، یہ جو گھر سجائے جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں طبا نے نظریہ دیا، اور ان 4000 بڑے علماء نے نظریہ دیا جو آسمانی کتب کا علم رکھتے تھے. طبا نے صرف ایسے میلاد نہیں منائی، ایسے ولادت مصطفیٰ کی تیاری نہیں کی، بلکہ سنو، طبا نے 4000 علماء کے لیے ایک ایک گھر بنا کے دیا. اب نبی کی آمد کی خوشی میں گھر بنائے جا رہے ہیں، گھر کی اینٹیں لگائی جا رہی ہیں، چھتیں بنائی جا رہی ہیں، گھر تیار کیے جا رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اس شہر میں مدینے والے آقا آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جگہ پر پیارے نبی تشریف لائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. 4000 علماء کو گھر بنا کے دیے طبا نے. بادشاہ نے کتنے؟ 4000 گھر بنا کے دیے، اور اس کے بعد 4000 باندیوں کو، 4000 لونڈی، یعنی جو اس دور میں کلچر تھا، یہ پوری دنیا کا طریقہ تھا کہ خواتین کو، لڑکیوں کو پیسے کے بدلے میں بیچا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بادشاہ نے ان 4000 باندیوں کو آزاد کیا اور خرید کر کے انہیں آزادی دی، اور آزادی دینے کے بعد میں ان 4000 علماء کے ساتھ میں ان کا نکاح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نکاح اس لیے کیا، سنو، اس جگہ پہ مدینے والے مصطفیٰ آئیں گے، یہ مدینہ بنے گا، یہاں پر میرے اور تمہارے نبی تشریف لائیں گے، اللہ کے محبوب آئیں گے، تو یہاں پر آبادی ہونا چاہیے، یہاں پر شہر ہونا چاہیے، یہاں پر چاروں طرف ہریالی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، نبیوں کا سردار محبوب پروردگار آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان. قسم خدا کی 1000 سال پہلے میرے نبی کی ولادت کا ذکر کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنو، طبا نے کہا ان 4000 علماء کے ساتھ میٹنگ کر کے، سنو، میں ایک خط لکھ رہا ہوں، اس خط کو میرے نبی تک پہنچا دینا. اگر میرے نبی تمہارے سامنے آ جائیں تو ان کو یہ خط دے دینا، اور اگر تمہارے سامنے نہ آئے تو اپنی نسلوں کو دیتے جانا، وصیت کرتے جانا. نبی بھی جس زمانے میں بھی آئیں ان کو بتا دینا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی کوئی آپ کا عاشق بن چکا تھا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی آپ کی میلاد کا جشن منا چکا تھا. اور یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں، یا رسول اللہ، میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں اور اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جو آپ کا رب ہے. یا رسول اللہ، میدان محشر میری مغفرت کرا دینا. سبحان اللہ اکبر کبیر. اب آتے ہیں اس خط کو کس نے دیا، کیسے دیا، ذرا محبت سے بولیں. سبحان اللہ. اب میرے تمہارے نبی پیدا ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس انداز میں پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ذرا محبت سے، سبحان اللہ. آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناف کٹا ہوا، سبحان اللہ. اور زلفوں کے اندر تیل لگا ہوا، سبحان لبوں پر مسکراہٹ. قسم خدا کی میرے تمہارے نبی مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اور سنو، جب پیدائش کے وقت خواتین کو جو ایک مخصوص طریقے کا درد ہوتا ہے، پروردگار نے میرے نبی کی امی کو اس درد زہ سے بھی پاک رکھا، بچا کے رکھا. سبحان اللہ. اس انداز میں پیدا ہوئے کہ پوری کائنات منور ہو گئی، سبحان اللہ. پوری کائنات میں نور محمدی سے اجالا ہو گیا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں سنو میرے گھر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آس پاس میں علاقے میں جو بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھیں اب ان کے دودھ سے برتن بھر جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو درخت سوکھے پڑے تھے اللہ اکبر کبیرہ وہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھو کہ میرے نبی کی ولادت کے وقت میں اللہ اکبر کبیرہ جو کنویں سوکھے پڑے تھے وہ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے اور تمہارے نبی کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سنو میں اتنی غریب تھی کہ رات کو اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی میرے پاس تیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن عورتوں نے دیکھا، خواتین نے دیکھا کہ حلیمہ روزانہ رات کو پوری رات چراغ جلاتی ہے، حلیمہ کے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ عورتیں اکٹھی ہو کر کے حضرت حلیمہ کے پاس آتی ہیں، اے حلیمہ ذرا یہ تو بتا تجھے ایسا کیا مل گیا، کون سا خزانہ مل گیا، آخر تجھے کیا ہاتھ لگ گیا جو تو ساری رات چراغ جلاتی ہے، چراغ کو بند نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سنو اب مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، جب سے میرے گھر میں محمد عربی آئے ہیں جب سے کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے جس وقت بھی کسی اندھیرے کمرے میں جانا ہوتا، کسی اندھیری جگہ پر جانا ہوتا تو میں چراغ لے کر نہیں جاتی، چونکہ میرے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، میں چراغ لے کر نہیں جاتی تھی۔ جس بھی اندھیرے کمرے میں جاتی تھی محمد الرسول اللہ کو اپنی گود میں لے جاتی تھی، اجالا ہی اجالا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو انقلاب برپا ہو گیا۔ آج اگر علماء کو عزتیں ملی ہیں تو یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں، یہ کسی کا کمال نہیں، یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ اگر باپ کو عزت ملی ہے تو یہ نبی کی آمد کا صدقہ ہے، ورنہ کوئی باپ یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد تو میری عزت کرتی نہیں۔ پیارے، اولاد نے اپنے باپوں کو عرب کی زمین پر بیچا ہے، اور ماں یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو عزت ملتی ہی ملتی نہیں۔ پیارے، یہ تاریخ عرب ہے کہ چند سکوں کے بدلے ماؤں کو بیچ دیا جاتا۔ قسم خدا کی یہ میرے نبی کی ولادت کا صدقہ ہے کہ جن ماؤں کو تم بیچتے ہو، سنو محبوب پروردگار اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد سے اپنے دل کی تختی پر لکھ لو جن کو تم بیچتے ہو ان کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت عمدہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب کچھ ہمیں ملا مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ اب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، لوگوں کا اصول ہے کہ ہر کسی کی بات کو سب نہیں مانتے ہیں، یہ مزاج ہے لوگوں کا، یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ آپ کتنی ہی اچھی بات کہہ دیں، کتنی ہی سچی بات بتا دیں، آپ کی بات پر سب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بے شک کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آقا کریم نے بھی لوگوں کو تعلیم دی، اسلام کا پیغام دیا۔ جنہوں نے مانا وہ ابو بکر صدیق کہلائے، جنہوں نے مانا عمر فاروق اعظم کہلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے مانا وہ مولا علی کہلائے، اور جس نے نہیں مانا وہ ابو لہب و ابو جہل کہلائے۔ بہت عمدہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک خوشخبری سنا دوں، سننا چاہو گے؟ ارشاد ہو۔ ذرا محبت سے بولو۔ سبحان اللہ۔ ہم تم تو امتی ہیں۔ ابو لہب کتنا سڑا ہوا کافر تھا جانتے ہیں؟ بہت ہی بدبودار کافر تھا، بہت زیادہ سڑا ہوا، اتنا کہ اس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورت اس کی مذمت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سڑا ہوا کافر، جانتے ہو رشتے میں میرے نبی کا چچا لگتا تھا۔ کیا لگتا تھا؟ چچا لگتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اسے پتا لگا نا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر
بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا, اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا انگلیوں کے اشارے سے کہ جا آج ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے, بھتیجا پیدا ہوا ہے, اس کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا, اور جیسے ہی ابو لہب کو دیکھا میں نے پوچھا بتاؤ کفر پہ مرے تھے کیا حال ہے؟ کہا سنو عباس بہت برا حال ہے, عذاب میں مبتلا ہوں, لیکن سنو ہر پیر کو میرے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے. ذرا محبت سے بولو, ہر پیر کو میرے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے. ہر پیر کو میری ان دو انگلیوں کے اندر سے میٹھا پانی جاری ہوتا ہے. جس میٹھے پانی کو میں پیتا ہوں چوستا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا سنو میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بھتیجا نبی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے انجانے میں ہی محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا. قسم خدا کی نبی کا دشمن, نبی کے خلاف منصوبے بنانے والا, سڑا ہوا کافر ابو لہب اگر نبی کی ولادت پہ خوشی میں باندی کو آزاد کر دے تو اس کے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے. ارے تو سنو, ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو ان کے امتی ہیں, تو یقیناً ہمیں بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے کے صدقے میں جنت کا پروانہ دیا جائے. اللہ سبحان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, طٰہٰ کی آمد. پیچھے سے بولو نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اچھا اس میں بھی کچھ کہہ جاتے ہیں ارے وہ حضرت خواب تھا, حکم تو نہیں تھا. دلیل نہیں بنا سکتے خواب کو. میں نے کہا تیرے ابا نے نہیں دیکھا تھا خواب, وہ نبی کے چچا نے دیکھا تھا, اور صحابی کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. قسم خدا کی حضرت عباس نبی کے چچا ہے اور صحابی رسول ہیں, ان کا خواب تیرے میرے خواب کی طرح نہیں. تو جب کافر کو, جب سڑے ہوئے کافر کو نبی کی آمد کی خوشی منانے پر عذاب کم کیا جا سکتا ہے تو مجھے بتا خانپور کی دھرتی پر بیٹھ کر نبی کی آمد کا جشن منانے والے یہ تو محبت کرنے والے ہیں, یہ تو نبی سے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو قسم خدا کی میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جب سب لوگ پریشان ہوں گے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, قسم خدا کی یہی محفل میلاد مصطفیٰ سجانا, نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہماری تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, اللہ اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, سب کچھ مدینے والے کے صدقے میں ملا, بے شک سب کچھ آقا کے صدقے میں ملا. میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے کہا نا آج ہمارے عیب چھپے ہیں, ہمارے گناہ چھپے ہیں, تو یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اونچا بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. جب فرعون آپ کا پیچھا کر رہا تھا, فرعون کی آرمی آپ کا پیچھا کر رہی تھی, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے. اب آگے دیکھا کہ دریائے نیل ہے اور پیچھے کو واپس ہوتے ہیں, رکتے ہیں تو فرعون کی آرمی, فرعون کی فوج آ کر مار دے گی. تو اللہ کا حکم ہوا ہے موسیٰ دریا پہ عصا مار دو. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ نے عصا کو مارا تو دریا نے سینہ چیر دیا, راستہ بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اسی راستے پہ چلنے لگے. ایک روایت کے مطابق اور تفسیر کے مطابق تقریباً 12 راستے بنے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور 12 قبیلے تھے. حضرت موسیٰ کی قوم میں الگ الگ قبیلے ان راستوں سے آگے بڑھے, دریا کو پار کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اب سنو, حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے, ایک میدان میں پہنچ گئے فرعون سے بچانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے سنا ہوگا قصہ, واقعہ سنانا مقصد نہیں. فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے, اسی پہ گھوڑے ڈال دیے,
اللہ نے اس دریا کو آپس میں ملا دیا، پھر سے پانی ہی پانی ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، فرعون کی قوم ڈوب گئی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کوہ طور پہ باتیں کرنے بلایا۔ کیا کرنے بلایا؟ باتیں۔ طور پہاڑ پہ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو باتیں کرنے بلایا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اپنی قوم سے کہا سنو، مجھے کچھ دنوں کے لیے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ جانا ہے، تب تک تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اور تمہارے درمیان میں اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا کر جا رہا ہوں، ان کی بات ماننا۔ لیکن حضرت ہارون بہت طبیعت کے جو تھے نرم تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اسی بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ کیا نام تھا؟ اونچا بولو۔ ہاں، جادوگر تھا۔ سورہ بقرہ میں آپ کو مل جائے گا، اور دوسری سورت میں بھی یہ سب کچھ آپ کو مل جائے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ چلے گئے تو اس نے ساری قوم کا سونا چاندی اکٹھا کیا، سب لوگوں کو ورغلایا، بہکایا اور کہا سنو، سونا چاندی میرے پاس اکٹھا کر دو۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں اس سونے اور چاندی کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد میں میلٹ کرنے کے بعد میں ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنانے کے بعد اس کے منہ میں ایک مٹی کو ڈال دیا تو وہ مٹی کے ذریعے بولنے لگا، وہ بچڑا جادو کے ذریعے بولنے لگا۔ تو اس سامری جادوگر نے کہا سنو، یہ وہی خدا ہے جس خدا سے باتیں کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ طور پہاڑ پہ گئے ہیں، یہ وہی خدا ہے، اسی خدا کی عبادت کرنے موسیٰ پہاڑ پہ گئے ہیں، وہ خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو جانتے ہو حضرت موسیٰ کی قوم میں بہت سارے لوگ بہک گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک بڑا طبقہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا شرک سے محفوظ رہا، حضرت ہارون علیہ السلام کے سمجھانے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب واپس آئے تو حیران رہ گئے، پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ جن لوگوں کو توحید کا درس دینا تھا، جن لوگوں کو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، جو موحد بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو سمجھانے والے تھے، وہ خود شرک میں مبتلا ہو گئے، وہ خود مشرک بن گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ اب تمہاری قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا، اب تمہاری قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار تو غفور الرحیم ہے، پروردگار تو کریم ہے، پروردگار معاف فرما دے، کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والوں، احسان مانو رب کا کہ پروردگار نے تمہیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے، تمہیں مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ قسم خدا کی حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے حکم ہوا، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری قوم کو تباہ نہ کیا جائے، ساری قوم کو زمین میں نہ دھسایا جائے، ساری قوم پر عذاب نازل نہ کیا جائے، ان پر پتھروں کی بارش نہ کی جائے، تو سنو، جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے، جس نے شرک کیا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے، ورنہ ہم ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملتا ہے کہ ایک دن کے اندر 10,000 بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اتنا 10,000۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی تو خدا کے حکم نہیں مانتے، ہم بھی تو نافرمانیاں کرتے ہیں کہ نہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اب آتے ہیں اس خط کی طرف۔ 1000 سال پہلے جو محفل میلاد مصطفیٰ سجی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تمہارے نبی پر انٹسٹائنز، انتڑیاں پھینکی گئیں، اوجھڑیاں پھینکی گئیں، میرے نبی پر پتھر مارے گئے، میرے نبی کے ماننے والوں کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، اپنی بہن بیٹیوں سے کہوں گا، اللہ اکبر، ان خواتین سے کہوں گا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو جاتی ہو۔ پہلے کا دور تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ فجر کے بعد میں اگر نکلتے تھے مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد میں، ان بزرگوں سے پوچھو تو کسی گھر سے حدیث مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، تو کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، تو کسی گھر سے سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی، تو کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور آج صبح ہی صبح آوازیں آ رہی ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ صبح صبح فجر کے وقت میں گھروں سے آواز آ رہی ہے موٹو پتلو کی، کارٹون چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قسم خدا کی پہلے کے دور میں
صبح کے وقت میں فجر کے بعد گھروں سے گانوں کی آوازیں نہیں آتی تھی. اگر آوازیں آتی تھی تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اگر گھروں سے آوازیں آتی تھی تو بہن بیٹیوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں. سبحان اللہ. اب قرآن پڑھنا چھوڑو, پورا دن عورتیں بچوں کو موبائل کے ذریعے پال رہی ہیں. اللہ. ایسا لگتا ہے کہ آج کل بچوں کو ماں نہیں پال رہی ہے, موبائل پال لیا. جیسے ہی رونا شروع کیا کارٹون لگا کے دے دیا. جیسے ہی اس نے تھوڑا سا موڈ ادھر ادھر کیا کارٹون لگا کے دے دیا. لے یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ریل دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام کی ریل دیکھ رہے ہیں, فیس بک کی ریل دیکھ رہے ہیں. شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی؟ میری ماں بہنوں, آپ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو. قسم خدا کی اگر تم ان کو گانے سنا کر کارٹون دکھا کر بڑا کرو گی تو یہ شرابی ہی بنیں گے, یہ زانی ہی بنیں گے. اور اگر تم ان کو قرآن کی تلاوت سنا کے بڑا کرو گی, اگر تم ان کو نعت مصطفیٰ سنا کر بڑا کرو گی تو قسم خدا کی یہ غریب نواز کے غلام بن کے پیدا ہوں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت عمدہ حضرت, بہت عمدہ. بچوں کا پہلا اسکول, پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے, اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے. اگر ماں کی گود, ماں کی آغوش اچھی ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر ماں اچھی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا. کیا تم نہیں جانتے کہ حضور غوث اعظم نے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی والدہ کے شکم میں یاد کر لیا تھا؟ سبحان اللہ. کئی پارے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے. کیوں؟ ان کی والدہ ماجدہ روزانہ فجر کے بعد نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ. تو میری ماں بہنوں, آپ کا بہت بڑا کردار ہے, بے شک. بہت بڑا رول ہے. قسم خدا کی اگر عورت بگڑنے پہ آئے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے, اور اگر یہ اپنی پہ آ جائے اور اگر پرہیزگاری اختیار کر لے تو اس عورت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اسی عورت نے ولیوں کو جنم دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انتہا کر دوں, اسی عورت نے حضرت مصطفیٰ کریم کو بھی جنم دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسم خدا کی اسی عورت نے حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو عورتوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے, ان کا مقام بہت ہے اسلام میں. لیکن ہماری ماں بہنوں کو, ہماری خواتین کو, ہماری بیٹیوں کو سمجھنا ہوگا کہ تم دنیا میں کسی ہیروئن کی نقل کرنے نہیں آئی, بے شک. کسی ایکٹریس کو فالو کرنے نہیں آئی کہ فلاں ایکٹریس نے یہ ڈریس پہنی ہے تو ہم بھی یہ ڈریس پہنیں گے. بے شک. آج دیکھو, آج تکلیف ہوتی ہے. علامہ صاحب قبلہ علماء تشریف رکھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں, ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر دوسری اقوام کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں. اللہ اکبر. ہزاروں کی تعداد میں قسم خدا کی ایک سیلاب نکلا ہے, ایک ہنگامہ ہے پورے ملک میں. قسم خدا کی کیا آپ نہیں جانتے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ مسلمانوں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری شہزادیاں ہیں. قسم خدا کی ہمیں صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو مغربی کلچر کی گھٹی پلاتے ہیں, ہم ان کو مغربی کلچر میں ڈھالتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہماری بہن بیٹیاں اگر فالو کرتی ہیں تو ایکٹریس کو فالو کرتی ہیں. فلاں ایکٹریس نے, فلاں ہیروئن نے یہ کپڑے پہنے ہیں, فلاں نے یہ ڈریس پہنی ہے, فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے بہن بیٹیوں, مقدس شہزادیوں, سنو, تم کسی ہیروئن کی نقل کرنے نہیں آئی تھی, تم تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بننے آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت قسم خدا کی یاد رکھو, میدان محشر ہوگا, میدان محشر ہوگا. ہم بھی ہوں گے میدان محشر میں, آپ بھی ہوں گے. میری بہن بیٹیوں, مقدس شہزادیوں, تمہیں سیدہ فاطمہ کا سامنا کرنا ہے. اللہ. قسم خدا کی
اگر نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے تم سے چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر، اگر تم سے منہ موڑ لیا، تو قسم خدا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ، آج دنیا دار مت بنو، 4 دن کی زندگی میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کی پرواہ کرو۔ اگر تو یہاں کے حساب سے جیے گی تو ہو سکتا ہے دنیا کی چند لذتیں تجھے مل جائیں، تیرے حساب سے تجھے خوشی مل جائے، لیکن قسم خدا کی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ کو راضی کرنا ہے تو ان کے کردار کو اپنانا ہوگا، سبحان اللہ، ان کے کیریکٹر کو فالو کرنا ہوگا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جنت میں گزارا جائے گا۔ ہماری بہن بیٹیاں سنیں، اسلام کی مقدس شہزادیاں سنیں اور رشک کریں سیدہ فاطمہ پر اور ان کی کنیز بننے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو جب محشر کے میدان میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو جانتے ہو کس انداز میں لے جایا جائے گا؟ اعلان ہوگا محشر میں رب کی طرف سے، جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ اللہ، بے شک، محشر والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود حضرت فاطمہ کو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزارا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزارا جائے گا، تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ فاطمہ کون ہے۔ قسم خدا کی مقدس شہزادیوں اسلام کی، سوچو کہ کاش سیدہ فاطمہ کے صدقے میں تمہیں بھی فرشتے خوشی کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں۔ اگر چاہتی ہو کہ سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو، اگر چاہتی ہو کہ سیدہ فاطمہ تمہاری سفارش کریں، تمہاری مغفرت کرائیں، تو آج کسی ہیروئن کو نہیں، سیدہ فاطمہ کی کنیز تمہیں بننا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب قبلہ صحیح فرما رہے ہیں، ہر گھر میں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں یا بھائی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے پیارے۔ ہم چوراہوں پر جو وقت برباد کرتے ہیں دنیا دار لوگوں کی بات کرنے میں، کرکٹرز کی، ہیرو ہیروئن کی بات کرنے میں، روزانہ 1 گھنٹہ بے شک، یا آدھا گھنٹہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور اس 1 گھنٹے میں بیٹھنے کے بعد میں کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، بے شک، کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوگی، کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی۔ بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بات ہوگی تو سیدہ زینب کے صبر کی بات ہوگی، اگر بات ہوگی تو حضرت مریم کی پاکیزگی کی بات ہوگی۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، بہن بیٹیوں، آپ کے ہاتھوں میں ہماری عزتیں ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں۔ آپ چاہو گے تو دنیا ہمیں عزت دے گی، آپ چاہو گے تو آپ ہماری عزت کو تار تار کر سکتے ہو۔ سنو، تمہیں تو آقا کریم نے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، تمہیں کتنا پیار دیا ہے مدینے والے سے، تو اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ کرو، اپنے اسلام کی عزت کی پرواہ کرو۔ قسم خدا کی، چاہے تم جس دھرم کا دامن تھام لو، قسم خدا کی اسلام سے زیادہ عزت تمہیں کہیں نہیں مل سکتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام سے زیادہ پیار تمہیں کہیں نہیں مل سکتا۔ بے شک۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بیٹی ہو تو ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، ماں باپ کے لیے رحمت ہے۔ یہی بیٹی بڑی ہو جائے، یہی بیٹی بڑی ہو جائے، شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کا دین مکمل کرواتی ہے، یہی بیٹی شوہر کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اگر خوش ہو کر ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہی بیٹی، یہی لڑکی، یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، تاریخ مصطفیٰ، تاریخ اسلام، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت عمدہ حضرت۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے اسٹیٹس پر غور کرو، اپنے لیول کو سمجھو۔
تم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو، قسم خدا کی جنت تمہارے لیے بنی ہے، رب نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، اس جنت میں رب کی بنائی جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا بلکہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں جائیں گی، یہی اسلام کی مقدس شہزادیاں جائیں گی، بشرطے کہ ان بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار اپنانا ہوگا۔ جانتے ہو سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا، یا سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کی نظر میں عورت کیا ہے؟ آپ کی نظر میں عورت کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، سنو، میری نظر میں عورت وہ ہے کہ جس کے سراپے پر یعنی سر سے لے کے پیر تک کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو۔ سبحان اللہ۔ یا اگر اس کا دوسرا پہلو ہے دیکھا جائے، دوسرا رخ دیکھا جائے، تو فرماتی ہیں یا ساری زندگی اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کبھی غلط نظروں سے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عورت ہے، سر سے لے کر پیر تک عورت ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بیٹیوں کو پردے کی بات کی جاتی ہے کہ نقاب پہنو، حجاب پہنو، قسم خدا کی تم پردے میں رہو گی، دنیا اوقات میں رہے گی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، سبحان اللہ۔ تم پردے میں رہو گی، بہت عمدہ حضرت، دنیا اوقات میں رہے گی۔ مجھے آپ بتاؤ، جتنے بھی کیسز ہیں ریپ کے، جتنے بھی بلاತ್ಕಾರ ہیں، آنکڑے میرے پاس ہیں، میں اینالائز کرنے کے بعد ہی بولتا ہوں، ٹھیک ہے، ریسرچ کے بعد ہی بولتا ہوں، بنا تحقیق گفتگو نہیں کرتا الحمدللہ۔ آپ ہزاروں کیسز اٹھا لو جو کورٹ کے اندر ہیں، جو عدالتوں میں ہیں، قسم خدا کی ان کے اندر 10% نہیں 5% بھی تمہیں نقاب پہننے والی لڑکیاں نہیں ملے گی جن کا ریپ ہوا۔ بے شک، بہت عمدہ حضرت، سبحان قسم اللہ۔ خدا کی یہ حجاب کی برکت ہے، یہ نقاب کی برکت ہے کہ 1-2% بھی تعداد نہیں ہے۔ اللہ، تعداد کس کی ہے کرتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، بھدے اور بیکار لباس پہنتی ہیں، قسم خدا کی بیٹی ہو یا بہو ہو یا ماں ہو، جو بھی ہو، جتنے اپنے آپ کو چھپائے گی وہ اتنی ہی اچھی لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا اپنے آپ کو کور کرو گے قسم خدا کی اتنی ہی رب کی رحمت آپ پر ہوگی۔ اور سنو، یہ پردے کی طاقت ہے، یہ حجاب کی طاقت ہے، قسم خدا کی اگر تم حجاب پہن کر گھر سے نکلو گی، اگر تم نقاب پہن کر گھر سے نکلو گی، تو دنیا کے بڑا سے بڑا ظالم، بڑا سے بڑا زانی، بڑا سے بڑا شرابی، غنڈہ یہ سمجھ جائے گا، سنو یہ کوئی اور نہیں، اسلام کی مقدس شہزادی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں پردے میں دیکھ کر دور بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اور صرف پردے میں دیکھ کر بھاگے گئے نہیں، بلکہ میں گارنٹی لیتا ہوں اگر تم دل سے سیدہ فاطمہ کو مانو گی اور اس مانا کر تم اچھا لباس پہنو گی، اپنے آپ کو چھپاؤ گی کہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہمیں بننا ہے، تو قسم خدا کی سیدہ فاطمہ کی کنیزوں پر کوئی ہاتھ ڈال سکے، ان کی عزت کو کوئی اچھال سکے، دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بہت عمدہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، کسی کی بیٹی ہیں آپ، کسی کی ماں ہیں، کسی کی بہو ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا ہر رنگ میں، ہر روپ میں اعلیٰ مرتبہ ہے، آپ کی بہت ریسپیکٹ ہے اسلام میں۔ خدا را اس اسلام کو سمجھو، اس کے کلچر کو سمجھو، اپنے آپ کی نمائش کرنا بند کرو، سرے عام کھلے عام بازاروں میں گھومنا بند کرو، ایسی جگہوں پر جانے سے بچو جہاں پر مرد اور عورتیں ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہوں۔ سنو، اللہ کی لعنت برستی ہے اس جگہ پر، ایسے لوگوں پر جہاں پر مرد اور عورتیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ آج کل میلوں میں یہی ہوتا ہے نا، آج کل یہی ہوتا ہے محفلوں میں، اس میں میلوں میں یہی ہوتا ہے، بازاروں میں۔ قسم خدا کی اگر آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے، شاپنگ کرنا ہے، تو گھر کے ذمہ دار شخص کے ساتھ جائیے، جانے کے بعد میں شاپنگ کیجئے، خریداری کیجئے، پردے میں رہ کر کے آ جائیے۔ قسم خدا کی آج اپنے آپ پہ کنٹرول کر لو، آج تم اپنے نفس کو مار لو، قسم خدا کی سیدہ فاطمہ تمہیں جنت میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے داخل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اب میں چند منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں، بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہے نا۔ اب آتے ہیں اس خط کی طرف، ذرا محبت سے سبحان بولو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آخر وہ وقت آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب ظلم حد سے بڑھ گیا،
جب حد سے زیادہ ظلم ہونے لگا تو رب کا حکم ہوا اے محبوب مکہ چھوڑ دو مدینے چلے جاؤ. مدینے مطلب وہی یثرب بے شک جس یثرب میں 1000 سال پہلے تبا ٹھہرا تھا. 1000 سال پہلے گھر بنائے گئے تھے. اللہ اکبر. رب کا حکم ہوا مدینہ چلے جاؤ محبوب. اللہ اکبر. میرے نبی گھر میں گئے, حضرت علی کو بستر پہ لٹایا, سبحان اللہ. اور بستر پہ لٹانے کے بعد باہر نکلے تو دیکھا حضرت صدیق اکبر 2 اونٹنیوں کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہیں. سبحان آئے اللہ. ہائے. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ ہجرت کرنا ہے, صرف علی جانتے ہیں, صرف میں جانتا ہوں, رب جانتا ہے, تمہیں کیسے پتا لگا کہ ہجرت کرنا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے اشارتاً فرمایا تھا ایک دن کہ اللہ کے بندے کو حکم ہوگا وہ راتوں رات ہجرت کر جائے گا, اپنے دوست کا انتخاب کرے گا. یا رسول اللہ تب سے لے کر آج تک آپ کا ابو بکر ہر رات آپ کے دروازے پر آ کر اونٹنیاں لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ آقا جب بھی جائے مجھے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت عمدہ. بہت. حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے لیا اور آگے چل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ابو بکر صدیق قسم خدا کی جن کی شان میں قرآن کی آیت موجود ہے. کسی صحابی کی صحابیت کا اعلان حدیث میں ہوا, آقا نے فرمایا فلاں میرا صحابی ہے, لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان خدا خود فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قسم خدا کی جب غار میں تھے, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اتنا سمجھ لو وہ ابو بکر صدیق جو یار حیات بھی ہے, جو یار حیات بھی ہے, اور یار سفر ہجرت بھی ہے, اور یار غار بھی ہے, اور بعد وصال یار مزار بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کریم سفر میں موجود ہیں. ادھر اہل مدینہ کو پتہ لگا کہ مصطفیٰ کریم اللہ کے نبی مدینہ آ رہے ہیں. اے ہائے, ایک عجیب طرح کی تیاریاں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, گھروں کو سجایا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس وہ خط موجود تھا جو تبا نے 1000 سال پہلے دیا تھا. نسل در نسل ہوتے ہوتے وہ خط حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچا. آپ نے ایک بندے کا انتخاب کیا جس کا نام احادیث میں کتب میں ابو لیلہ ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خط اس کو دیا اور کہا سنو, میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لیے مصطفیٰ کریم روانہ ہونے والے ہیں, ایسا کرو پہلے ہی جا کر یہ خط مصطفیٰ کریم کو دے دو, پیارے نبی کو دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. 2 الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق ابو لیلہ نے مکے میں جا کر خط دیا تو میرے نبی نے حضرت علی سے پڑھوایا. دوسری روایت کے مطابق ابو لیلہ میرے نبی کو راستے میں ہی ملے, میرے نبی ایک جگہ آرام فرما رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو لیلہ نے دیکھا کہ کوئی نورانی چہرے والا ہے, کوئی خوبصورت چہرے والا ہے, کوئی پیاری آنکھوں والا ہے, ایسا چہرہ ہے کہ نظر پڑتے ہی ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. وہ نہیں جانتے تھے یہ وہی نبی ہیں جن کے لیے میں خط لے کے جا رہا ہوں, یہ وہی محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ اکبر. سنو, ادھر میرے نبی نے ابو لیلہ کو دیکھا تو فرمایا انت ابو لیلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے نبی فرماتے ہیں کیا تم ابو لیلہ ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کیا تم میرے پاس وہ خط لائے ہو جو تبا نے 1000 سال پہلے دیا تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ. اسی لیے تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آج کچھ لوگ ہیں تھوڑا سا علم سیکھ کے 2-4 دن ادھر ادھر جا کے 10-20 دن ادھر ادھر جا کے ہے نا, آج پیمانہ لے کر ناپتے. نبی کو یہ نہیں پتا تھا, نبی کو یہ نہیں پتا تھا, نبی کو وہ نہیں پتا تھا, نبی کو علم غیب نہیں تھا. ارے سن, نبی یہ بھی جانتے تھے یہ آنے والا شخص ابو لیلہ ہے, اور یہ بھی جانتے تھے اس کی جیب میں تبا کا 1000 سال پہلے دیا ہوا خط ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہائے ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد وہ خط حضرت ابو بکر صدیق کو دیا. اللہ اکبر. اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ آگے بتاؤں گا. اب میرے نبی مدینے میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. میرے نبی مدینے میں داخل ہوئے. طلع البدر علینا کی صدائیں چاروں طرف بلند ہو رہی تھیں. بیٹیاں، لڑکیاں، بچیاں طلع البدر علینا کے ترانے گا رہی تھیں. ہر طرف مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے تھے. مدینے کی فضا بدل گئی تھی. مدینے کی ہوا میں ایک الگ رنگ تھا، ایک الگ خوشی تھی. اللہ اکبر. کیوں خوشی کیوں نہ ہو؟ کوئی اور نہیں، جانے کائنات آئے ہیں، محبوب پروردگار آئے ہیں. وہ آئے ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہیں. وہ آئے ہیں جن کے صدقے میں یوسف کو نبوت ملی، جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو حسن ملا، جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوت ملی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیغمبر اسلام آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ جن کی شان کریمی دکھانے کے لیے میدان محشر کو سجایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیغمبر اسلام آئے ہیں جو یتیموں کو سہارا دیں گے، جو غریبوں کو سینے سے لگائیں گے، جو غلاموں کی راحت کا ذریعہ بنیں گے. وہ مصطفیٰ کریم آئے ہیں جو چھوٹوں سے پیار کریں گے. وہ نبی آئے ہیں جو جانوروں سے بھی پیار کریں گے. وہ نبی آئے ہیں جو بلال پر ہونے والے ظلم کو ختم کر کے سینے سے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب ہر ایک کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ نبی میرے مہمان بن جائیں، نبی میرے گھر ٹھہر جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم بھی آپ کے یہاں خانپورہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہے نا. اللہ اکبر کبیر. ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کمال نہیں، یہ صرف مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری کیا حیثیت؟ یہ علماء بیٹھے، انہیں عزتیں ملی، ہمیں عزتیں ملی تو یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کا صدقہ ہے. ورنہ جہاں آپ بیٹھے ہم بھی وہیں ہوتے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہی یہاں بیٹھے. یہ جو امتیاز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ بھی امتی ہیں نبی کے، ہم بھی امتی ہیں. آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. بس یہ جو عزتیں ملی ہیں، یہ جو آپ پیار کرتے ہو نا، اس لیے نہیں کرتے کہ سرتاج رضوی اچھا آدمی ہے. نہیں، سرتاج رضوی نبی کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سے محبت کی بات کرتا ہے، نبی سے پیار کی بات کرتا ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں. تو اکثر و بیشتر کی خواہش یہ تھی میرے گھر ٹھہر جائیں حضرت، میرے گھر آ جائیں، میری دکان پہ آ جائیں، میرے مکان پہ آ جائیں. ماسٹر صاحب چلے گئے کیا وہ ہیں؟ ہاں، بہت دیر سے بیچارے بیٹھے تھے یہاں پہ. ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. نہ جانے کتنے لوگوں کے فون آئے کہ ہمارے گھر آ جائیے، ہم سے ملاقات کیجیے. یہی ہوتا ہے نا. یہ محبت کس لیے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. امام صاحب کے بلا کو ہر بندہ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کہ ہمارے گھر چل کے دعوت کھا لیں. کیوں؟ ان کے اندر کوئی اور کوالٹی ہے کیا؟ یہ بھی تو انسان ہے نا. فقط یہ امتیاز اس لیے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں، یہ ان کے دین کو سمجھانے والے ہیں، یہ آپ کو سیدھی راہ پر چلانے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح سے مدینہ منورہ میں ہر ایک کی خواہش تھی، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے گھر آ جائیں، اپنے اماموں کو آپ اپنے گھروں پہ لے جانا چاہتے ہو. اللہ اکبر. اہل مدینہ کی ہر کسی کی خواہش تھی کہ آقا میرے مہمان بن جائیں، میرے مہمان بن جائیں. ہر کسی نے گھر کو سجایا تھا، ہر کسی نے اپنے گھر میں خوشبوؤں کا اہتمام کیا تھا، لائٹوں کا اہتمام کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ، نبی کی آمد کے موقع پہ جشن منانا، لائٹیں لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ اہل مدینہ کا طریقہ ہے پیارے. سبحان اللہ. اہل مدینہ کا نظریہ یار ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، سب کی خواہش تھی کہ نبی ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے مہمان بن جائیں. بڑے بڑے امیر زادے لائن میں لگے ہوئے تھے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک تھے، لیکن نہیں پیارے. میرے نبی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں سنو آخری چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ اونٹنی معمور ہے، یہ خدا کے امر کے ساتھ چل رہی ہے. سنو، میں کسی کے گھر مہمان نہیں بنوں گا، بلکہ جس گھر جا کر یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اسی گھر میں جا کر ٹھہروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اونٹنی پر چھوڑ دیا گیا. اب اونٹنی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھی. سبحان اللہ. اس کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ گئی. ایک صاحب نے ایڑ لگا کے اس کو اٹھانا چاہا، اس کو اٹھانا چاہا، دشمنی میں نہیں، حسد میں نہیں.
اس کی بھی تمنا یہی تھی کاش میرے گھر نبی چلے. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر اسلام نے مجھے روکا نہ ہوتا تو اس عمل کے بدلے میں تیری گردن اڑا دیتا. اللہ اکبر. چونکہ وہ میزبانی چھیننا چاہتا تھا. اللہ اکبر. اب وہ اونٹنی بیٹھ گئی, لوگ بڑے حیران رہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, اتنے اچھے اچھے گھر ہیں, اونٹنی یہاں کیسے بیٹھی, یہاں کیسے بیٹھی؟ تو پتہ لگا, اس خط سے ظاہر ہوا, اس خط سے کلیئر ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری سے پتہ لگا اور اس بادشاہ کی نسل کے لوگوں سے پتہ لگا, سنو یہ جو گھر ہے نا یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری صرف اس کے کیئر ٹیکر ہیں, صرف ان کے کنٹرول میں تھا, ان کی دیکھ ریکھ میں تھا. جب 1000 سال پہلے طبا نے 4000 علماء کے لیے گھر بنائے تھے, ایک ایک عالم کے لیے ایک ایک گھر بنا کر دیا تھا, تو رئیس العلماء کو, سب سے بڑے عالم کو بلا کر کہا تھا سنو میں 4000 گھر تمہارے لیے بنا کے دے رہا ہوں اور ایک گھر نبی کے لیے بنا دے رہا ہوں تاکہ نبی جب مکے سے مدینے آئے تو کسی اور کے گھر نہیں بلکہ نبی میرے گھر میں ٹھہرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر کبیرہ. اس نے گھر بنا کر دیا تھا کہ سنو جب میرے نبی آئے تو ان کو یہ بتا دینا, بتا دینا کوئی تھا آپ کا عاشق جو آپ سے 1000 سال پہلے پیار کرتا تھا اور آپ کے آنے کا انتظار کرتے کرتے چلا گیا اور آپ کے لیے گھر بھی بنا کر گیا ہے. قسم خدا کی اس سے پتا لگا پیارے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار, ان کی میلاد کا جشن 1000 سال پہلے بھی منایا گیا. اب ایک بڑا بھاری اور قیمتی جملہ دے دوں اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, میں ان کم فہم لوگوں سے کہوں گا پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف, آ جاؤ نبی کی طرف, پیار کر لو مدینے والے سے. ارے تم آقا کریم کے علم غیب کی بات کرتے ہو, تم آقا کریم کے علم کی بات کرتے ہو. قسم خدا کی میرے نبی کی اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس اونٹنی کو پتا تھا کہ نبی کے لیے 1000 سال پہلے گھر کہاں بنایا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جس نبی کی اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہو تو اس نبی کے علم کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ مہمان بنے. اللہ اکبر. در حقیقت وہ آقا کریم کی ہی ملکیت تھی کیونکہ وہ تحفے میں طبا نے بنوایا تھا. تو نبی کی آمد پہ چراغاں کرنا, گھر سجانا, گھر بنوانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, ہزاروں سال پرانا کام. سبحان اللہ, سبحان. سنو 12 ربیع الاول کو وہ نور ہمارے درمیان آیا ہے کہ یہی نور حضرت آدم میں گیا تو حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی فرشتوں سے کرایا گیا. یہی نور حضرت ابراہیم میں گیا تو حضرت ابراہیم کو آگ جلا نہ سکی. یہی نور مصطفیٰ اللہ اکبر حضرت اسماعیل میں گیا تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چل تو سکتی ہے لیکن گردن کو کاٹ نہیں سکتی. قسم خدا کی وہ نور جو حضرت آدم کو چمکاتا رہا, وہ نور جو حضرت ابراہیم کو چمکاتا رہا, وہ نور جو حضرت اسماعیل کو چمکاتا رہا. سنی مسلمانوں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ 12 ربیع الاول کو وہی نور محمدی تمہیں چمکانے آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے ہم جب تک زندہ ہیں, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہم مدینے والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا جشن مناتے رہیں گے اور ان سے پیار کرتے رہیں گے. اور سنو خانپور والو, ایک آخری اور بہت ہی قیمتی بات, نوجوانوں کو عاشق بناؤ, عاشق بناؤ, عاشق مصطفیٰ کریم کے عشق کی گھٹی پلاؤ. چونکہ عالم کو خریدا جا سکتا ہے, مولوی کو خریدا جا سکتا ہے, کسی انجینئر کو خریدا جا سکتا ہے, کسی دانشور کو خریدا جا سکتا ہے.
علامہ اور مفتی کو خریدا جا سکتا ہے لیکن نبی کے عاشق کو خریدا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو تمہارے نوجوانوں کا ایمان سلامت رہے, تمہاری نیو جنریشن کی زندگی اچھی رہے اور ان کا ایمان سلامت رہے, تو پھر نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلاؤ, نوجوانوں کو میرے نبی کے عشق کا جام پلاؤ. قسم خدا کی جس دل میں نبی کا پیار آ جاتا ہے وہ دل نہیں رہتا بلکہ مدینہ بن جاتا ہے. قسم خدا کی نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلا کر تو دیکھو, ذرا تذکرہ تو کرو نوجوانوں کے سامنے میرے نبی کی اداؤں کا, ذرا تذکرہ تو کرو نوجوانوں کے سامنے میرے نبی کے حسن کا. قسم خدا کی جو نگاہیں نبی کے نور کو, نبی کے حسن کو پڑھ لیتی ہیں یا دیکھ لیتی ہیں, پھر ان نگاہوں میں دنیا کا حسن نہیں چڑھتا. سبحان اللہ. ذرا تذکرہ تو کرو میرے نبی کے کردار کا. قسم خدا کی جیسے جیسے نبی کے عشق کا نشہ نوجوانوں پر چڑھتا جائے گا ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ, شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں چلے گئے یہ سب لوگ؟ جنید اور ارباز اور یعنی سب لوگ کدھر ہیں؟ زاہد, سب نوجوان آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں. جتنے نوجوان ہیں جو پیش ہیں سب ادھر آئیں, سامنے آئیں, سائیڈ میں آ جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نوجوان جانتے ہو آج کل کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ صدر صاحب یہاں پر بیٹھے, حاجی صاحب بیٹھے, یہ علماء بیٹھے ہیں. آج کل کے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ انتظام کرتے ہیں کہ ڈانس پارٹی کیسے ہوگی, ناچ گانا کیسے ہوگا, یہ انتظام کرتے ہیں آج کل کے نوجوان کہ رنگ و ناچ کیسے کیا جائے گا. قسم خدا کی یہ نوجوان مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا, سنو ہم کوئی لفنگے نہیں ہیں, ہم کوئی دنیا دار نہیں ہیں, ہم محبوب پروردگار کے امتی ہیں. ہمارے گھر میں غم ہوگا تب بھی نبی کی محفل سجائیں گے, خوشی ہوگی تب بھی نبی کا جشن منائیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں اور مجمع میں موجود ہیں, ادھر بھی موجود ہیں, سب موجود ہیں. میں اپنے بزرگوں سے, ذمہ دار لوگوں سے یہ گزارش کروں گا, میں یہ اپیل کروں گا, آپ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر دینی معاملات میں نوجوان آپ سے مدد چاہیں, آپ کا ساتھ چاہیں, آپ کی سپورٹ چاہیں, آپ کی سرپرستی چاہیں, تو قسم خدا کی آپ ان کا ساتھ دے دینا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میدان محشر میں آپ کو بھی اسی عمل کے صدقے میں, مصطفیٰ کریم کے صدقے میں جنت کا پروانہ ملے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوان ایکٹیو رہیں, نوجوان یہ آگے بڑھتے رہیں, دین کا کام کرتے رہیں, تو ہم لوگوں کے ایمان بھی سلامت رہیں گے, ہمارے عقیدے بھی سلامت رہیں گے, ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں, اپنے نوجوانوں کو حوصلہ بڑھائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنیے, ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا, آ گیا. اور میں اتنا بولتا ہوں, چاہے جتنی مصروفیت ہے, جتنا کام ہے, لیکن میں آپ سب سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ بنا تاریخ کے, بنا جلسے کے بھی آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے میں 10 دن کے لیے بھی آ سکتا ہوں, مہینے کے لیے. تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت یہ سب بچے بیٹھے, نوجوان بیٹھے, ہمیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں آقا کریم کی عاشق بنے, ان کے امتی بنے, ان سے محبت کرنے والے بنے, تو قسم خدا کی آج ان نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلانا ہوگا. سبحان اللہ. آج ان نوجوانوں کو اعلیٰ حضرت کے مشن پر کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا یہی پیغام تھا, یہی نظریہ تھا کہ عاشق کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا. عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلا دو, نوجوانوں کو آقا کریم کا عاشق بنا دو. قسم خدا کی نمازیں بھی وہی کام آتی ہیں جس میں عشق مصطفیٰ موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے بھی وہی کام آئیں گے جس دل میں نبی کا عشق ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم ایسے نہیں بولتے, میں سجدے کو ہلکا نہیں جان رہا, نماز کو ہلکا نہیں جان رہا. نماز سپیریئر ہے تمام عبادتوں میں, نماز سپیریئر ہے,
لیکن آفٹر عقیدہ، بیفور عقیدہ نہیں. فرسٹ پرائرٹی نماز کی نہیں، فرسٹ پرائرٹی ایمان کی ہے. اگر ایمان نہ ہو، دل میں نبی کا پیار نہ ہو، تو کروڑوں سال ہزاروں سال سجدے کر لیے جائیں تب بھی شیطان بنا دیا جاتا. بے شک. اور اگر دل میں نبی کا پیار ہو، ذرا محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں نبی کا پیار ہو، محبت ہو، تو سنو 10 بجے ایمان لایا، بے شک. 10 بجے ایمان لایا اور ظہر کی نماز سے پہلے انتقال کر گیا. بے شک. نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا. میں انکار نہیں کر رہا، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، لیکن ایمان کو سمجھا رہا ہوں. ایمان کتنا قیمتی ہے. نماز تبھی اہمیت کی حامل ہے جب آپ کے پاس ایمان ہے. بے شک. اللہ اکبر. 10 بجے ایمان لائے، 1 بجے سے پہلے انتقال کر گئے، اور وہ حضرت غوث اعظم سے افضل، سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز سے زیادہ افضل، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سے زیادہ افضل. جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کیا اور اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قسم خدا کی نبی کا پیار دل میں تھا، اور ایمان کی حالت میں دیدار کیا مصطفیٰ کا. نہ کوئی نماز پڑھی، نہ صدقہ دیا، نہ زکات دی، کچھ نہیں کرا، کچھ نہیں کیا، وقت ہی نہیں ملا. ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا انہوں نے، جان بوجھ کے کرنے والوں کے لیے، نمازیں چھوڑنے والوں کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے. بے شک. ٹھیک ہے، جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا. انہیں وقت نہیں ملا، صحابی رسول بنے، غوث اعظم سے افضل. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں ایمان کی ڈیفینیشن کو سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی جس نے مدرسے زیادہ بنا لیے وہ ایمان والا، جس نے امامت تگڑا باندھ لیا وہ ایمان والا، جس نے داڑھی لمبی رکھ لی وہ ایمان والا سمجھتا ہے خود کو، جس نے پاجامہ زیادہ اونچا کر لیا وہ سمجھتا ہے میں ایمان والا ہوں، جس نے چلے زیادہ لگا لیے وہ سمجھتا ہے میں ایمان والا ہوں، جس نے جو ہے تبلیغ زیادہ کر لی وہ سمجھتا ہے میں ایمان والا ہوں. نہیں پیارے، ایمان نہ ہمارے صافے کا نام ہے، نہ ہمارے جبے کا نام ہے، نہ ہمارے لباس کا نام ہے. قسم خدا کی ایمان کیا ہے یہ میرے نبی سے پوچھو. سبحان اللہ. قسم خدا کی جب احادیث کو دیکھیں گے، ریفرنس دے رہا ہوں احادیث کا، قسم خدا کی تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے ایمان خالص محبت مصطفیٰ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا سے عقیدت کا نام ہے. میرے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے چاہے جو کچھ بھی کر لے، کتنا بھی کچھ کر لے، جب تک میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مال سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک تم مجھ سے ہر چیز سے زیادہ پیار نہیں کرو گے، تم کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتے، تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، کامل مومن نہیں بن سکتے. کامل مومن بننے کے لیے آقا سے محبت کرنا ضروری ہے، آقا سے پیار کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل.